نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، جبرائیل امین آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور پھر میرا شق صدر ہوا، میرے سینے کو کھولا گیا اور اس کو انوار و تجلیات سے بھر دیا گیا، اور پھر مجھے ایک تیز رفتار سواری براق پر سوار کیا گیا، جس کی کیفیت یہ بیان ہوئی ہے کہ جہاں اس براق کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اتنا سریع الرفتار، اتنا تیز رفتار وہ براق تھا اور اتنی تیز رفتار وہ سواری تھی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حمد و قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے اور یہیں سے 15ویں سپارے کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ کہ جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے قلیل حصے میں، مختصر وقت میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، التی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی کہ جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور اس سفر کا جو مقصد تھا اس کو بیان کیا کہ لنریہ من آیاتنا، یہ ہم نے اس وجہ سے کروایا تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سفر اسراء ہے اس کا بیان ہے، یعنی ان کو دو حصوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ سفر کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، پھر دوسرا وہ سفر جو مسجد اقصی سے آگے پھر لامکان تک ہوا۔ تو یہ دو الگ الگ حصے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو پہلا والا حصہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے مختصر عرصے میں، مختصر وقت میں کروایا۔ اور جو دوسرا والا حصہ ہے اس کا ذکر سورہ نجم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس پر انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی۔ مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم کے اندر نام کے ساتھ آیا ہے کہ یقیناً اس مسجد کی عظمت پر اور اس مسجد کے شرف پر ایک بہت روشن اور واضح دلیل ہے، اور اسی مسجد کے لیے قرآن کریم نے اسی موقع پر فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے گرد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ تو یعنی یہ جو مسجد اقصی کے ارد گرد کا علاقہ ہے جو آج کل مقبوضہ ہے اور فلسطین کا علاقہ ہے، اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ علاقہ بھی اپنے جغرافیہ کے اعتبار سے، اپنی عزت و عظمت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، اور مسجد اقصی کی جو اہمیت ہے اسلام میں بھی اور اپنے جغرافیہ کے اعتبار سے بھی وہ بہت زیادہ ہے۔ یہیں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اسراء ہوا، یعنی اس سے آگے کا جو سفر تھا وہ مسجد اقصی کے بعد سے شروع ہوا تھا۔ بہرکیف اس سفر کی کیفیت کچھ ایسی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، جبرائیل امین آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور پھر میرا شق صدر ہوا، میرے سینے کو کھولا گیا اور اس کو انوار و تجلیات سے بھر دیا گیا، اور پھر مجھے ایک تیز رفتار سواری براق پر سوار کیا گیا، جس کی کیفیت یہ بیان ہوئی ہے کہ جہاں اس براق کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اتنا سریع الرفتار، اتنا تیز رفتار وہ براق تھا اور اتنی تیز رفتار وہ سواری تھی۔ اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی تک وہ براق لے کر گیا۔ مسجد اقصی بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں تو راستے کے جو واقعات ہیں اللہ کے رسول نے وہ بھی بیان فرمایا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو یصلی، کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں، مکاشفات ہیں، وہ بھی آپ کو کتب احادیث کے اندر اور سیرت کی کتب کے اندر مل جائیں گے۔ اور پھر یہاں سے مسجد اقصی تک پہنچنا، مسجد اقصی میں تمام انبیاء کا جمع ہونا، اور پھر ان تمام انبیاء کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی، سب سے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چلا جانا، اور پھر وہاں سے امامت کے بعد لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، اور پھر اس کے بعد آگے جو اسراء کا سفر ہے، جو معراج کا سفر ہے، یہ سب کچھ، اور پھر اس کے سارے مکاشفات، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کے قلیل حصے کے اندر ہو گیا۔ اب یہ اتنا حیرت انگیز قسم کا معجزہ ہے کہ جو
عقل انسانی کو، ویسے تو معجزہ عقل میں آتا ہی نہیں ہے، معجزے کا مطلب یہی ہوتا ہے، معجزہ کا مطلب ہوتا ہے جو عقلوں کو عاجز کر دے، معجزہ عقل میں آتا ہی نہیں ہے، جو عقل میں آ جائے وہ پھر معجزہ کیا ہے؟ معجزہ عقل میں آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو معراج ہے یہ اس قسم کا معجزہ ہے کہ جو کمزور ایمان والے تھے، جو ضعیف الاعتقاد قسم کے لوگ تھے، ان کے تو ایمان متزلزل ہو گئے تھے یہ سن کر۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ سفر کر کے واپس تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے ام ہانی سے فرمایا کہ میں جا کر لوگوں کے سامنے اس کو بیان کروں گا، تو انہوں نے اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو جا کر بیان نہ کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ آپ اس کو بیان نہ کریں، اس لیے کہ یہ ایسی باتیں ہیں آپ جا کر بیان کریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لوگ جھٹلائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اپنا دامن چھڑایا اور آپ تشریف لے گئے اور پھر سین حرم کے اندر آپ نے سین مکہ میں اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب لوگوں نے پھر آپ سے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کیے، پہلے تو مذاق اڑایا، کسی نے تالیاں بجائیں جناب، کسی نے سیٹیاں بجائیں، کسی نے نعرے بلند کیے اور کسی نے کسی طرح آپ کا مذاق اڑایا۔ وہ سب اس وجہ سے ہوا کہ یہ باتیں انتہائی محیر العقول ہیں، یہ باتیں یعنی عقل کے کسی گوشے میں بھی نہیں آ سکتی کہ اتنا لمبا سفر پہلے تو انسان کر کیسے سکتا ہے، ایک ایسی سواری کے اوپر کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اس کے پشت پر بیٹھ کر کوئی سواری کر کیسے سکتا ہے؟ ہم جہاز کے اندر بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص جہاز کی پشت پر بیٹھ کر سفر کرے؟ کوئی شخص جہاز کی پشت پر اوپر بیٹھ جائے اور دنیا کا سفر کرتا رہے، اس کے پرخچے اڑ جائیں گے، اس کے پرخچے اڑ جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ زندہ سلامت نہیں بچے گا۔ حالانکہ جہاز تو اتنا سریع و رفتار ہوتا بھی نہیں ہے جتنا سریع و رفتار براق تھا کہ جہاں نظر پڑتی ہو وہاں قدم پڑتا ہو۔ اب اس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت، طاقت، استطاعت اور استعداد عطا فرمائی ہے، اس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم جہاز بلکہ کوئی بھی تیز رفتار سواری جو بہت تیز اپنے سفر کو طے کرتی ہے اس کی پشت پر بیٹھ کر سفر نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام براق کے پشت پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، وہاں دیکھا نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء موجود تھے، حضرت موسیٰ بھی موجود تھے، حضرت موسیٰ بھی موجود تھے۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت موسیٰ پہنچ گئے؟ تو کیا حضرت موسیٰ کی رفتار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تیز تھی؟ حضرت موسیٰ یقیناً مراتب کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کم ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کا اپنا شرف ہے، ان کا اپنا مقام ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ مسجد اقصیٰ کیسے پہنچ گئے؟ حالانکہ جب گزرے تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ تو قبر میں نماز ادا کر رہے تھے، نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد اقصیٰ بھی پہنچ گئے اور مسجد اقصیٰ میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ویلکم بھی کیا، آپ کا استقبال بھی کیا۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے، ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے عشق و ایمان سے لبریز، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو سفر کر رہے تھے وہ آپ اپنی نبوت کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، آپ اپنی ذاتی رفتار سے سفر کر رہے تھے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام براق کی رفتار سے سفر کر رہے تھے۔ یعنی براق کی رفتار ہمیں بہت تیز لگتی ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی، رفتار نبوت تو براق کی رفتار سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام براق کے بغیر سفر کرتے تو اس سے بھی زیادہ تیز سفر کر لیتے۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ قرآن نے اس کو سفر نہیں کہا، ہم تو اس کو سفر کہتے ہیں، قرآن نے اس کو سیر کہا ہے، قرآن نے اس کو سیر کہا ہے۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ اور سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ سفر جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا مقصود کسی مقام پر پہنچنا ہوتا ہے، اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے، راستے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، کیا نظارے ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ صرف نظر کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں جب ہم سفر میں ہوتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی تم فلاں جگہ سے گزرے تھے، تم نے یہ دیکھا؟ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم تو بہت تیز سفر کر رہے تھے، تو یہ چیز ہم سے صرف نظر ہو گئی۔ وہ چونکہ ہمارا پرپس نہیں ہوتا، وہ چونکہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا، لہٰذا ہم سفر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور راستے کی چیزیں جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کسی مقام پر پہنچنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کو اللہ نے سیر فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ سفر تھا ہی اس وجہ سے کہ وہاں جو انوار و تجلیات اور برکتیں ہیں اس کے گرد گرد ان کا ہم معائنہ کروائیں، ان کا ہم مشاہدہ کروائیں۔ تو یہ مشاہدہ، یہ معائنہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہا اور یہ تیز رفتار سفر بھی چلتا رہا۔ راستے کے جو واقعات ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دیکھے بھی، انہیں یاد بھی رکھا اور ان کو بیان بھی فرمایا۔ تو ہمارے لیے تو ایک سفر کی حیثیت سے بھی، یعنی ہماری عقل کے لیے اس کو سفر کی حیثیت سے بھی سمجھنا مشکل ہے انسانی عقل کے لیے، لیکن قرآن کریم اس کو سیر کہہ رہا ہے اور یہ واقعتاً سیر تھی، کیونکہ سیر کے اندر جب بندہ نکلتا ہے تو دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، رکتا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے، نماز بھی ادا کرتا ہے۔ اس کے اندر تو یہ سارے کام ہوئے۔ اب لوگوں نے اس واقعے کی طرح طرح کی تشریحات کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ ایک معجزہ ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔
پہلا معجزہ ہے قرآن کریم، جو پہلا بڑا معجزہ ہے قرآن کریم، اور وہ ایسا معجزہ ہے کہ بڑے بڑے فصحاء کی زبانیں اس کے آگے گم ہو گئیں جب قرآن کریم اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے فصحاء جو کہا کرتے تھے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر ناز کیا کرتے تھے، باتوں باتوں میں پورے قصائد کہہ دیا کرتے تھے، ان کے سامنے جب سورۃ الفیل پڑھی گئی، سورۃ الکوثر پڑھی گئی، تو وہ عاجز ہو گئے کہ اس کا انکار کر سکیں یا اس کی کوئی مثل بنا کر لا سکیں۔ بلکہ قرآن کریم نے تو چیلنج بھی کیا ہے، پہلے تو فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس کی مثل بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکے تو فرمایا کہ اچھا اس کی مثل کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکے پھر چیلنج کچھ ہلکا کر دیا اور فرمایا کہ اچھا اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، تو وہ ایک آیت بھی نہ کبھی بن سکی ہے۔ یہ چیلنج قیامت تک موجود ہے، نہ قیامت تک کبھی اس کی مثل کوئی آیت بن سکتی ہے، اس لیے کہ جو بھی اس آیت کو بنا رہا ہوگا وہ انسان ہی ہوگا، وہ بشر ہی ہوگا، جبکہ یہ جو کلام ہے یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام سے بشر کا کلام کبھی بھی مطابقت رکھ ہی نہیں سکتا، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے کلام کے مثل کوئی بشر کلام کہہ دے۔ لہٰذا یہ جو ہے نا قرآن کریم، یہ سب سے بڑا معجزہ۔ دوسرا بڑا معجزہ معراج۔ اب معجزے کو معجزے کی حیثیت میں رکھا جائے، معجزے کو معجزے کی حیثیت سے سمجھا جائے اور معجزے کو معجزے کے انداز سے ہی سمجھا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہ تو خواب و خیال کی باتیں تھیں۔ اگر یہ خواب و خیال کی باتیں ہوتی، اگر سوتے سوتے میں یہ سارا سفر ہو گیا ہوتا، تو جن لوگوں نے اتنا ہنگامہ وہاں برپا کیا تھا، لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے تھے، تو کیا خواب و خیال کے اوپر کوئی ایمان لوگوں کے بہک جاتے ہیں؟ خواب و خیال کے اوپر کیا ٹانگیں لوگوں کی کپا جاتی ہیں؟ کیا لوگ شور مچاتے ہیں؟ کیا لوگ مذاق اڑاتے ہیں؟ لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں خواب میں، کبھی جنت چلے جاتے ہیں، کبھی مدینے چلے جاتے ہیں، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں خواب میں۔ تو یہ تو ہم جیسا بھی خواب میں رات کے تھوڑے سے عرصے میں پوری دنیا کی سیر کر کے آ جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا دیکھ لیتا ہے اور صبح اٹھ کے بتا بھی دیتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی بھی ہنگامہ نہیں کرتا۔ تو اگر یہ خواب کی باتیں تھیں تو اتنا ہنگامہ کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب کی باتیں نہیں تھیں، اس کو خواب کی باتیں کہنا اور نہ جانے کس کس قسم کی تعویلات کرنا، اس قسم کی تعویلات کرنا کہ جو حقائق سے اس واقعے کو بھی ہٹا دے، اور اس واقعے کا جو ایک خاص پہلو ہے وہ یہ کہ یہ معجزہ ہے، اس کو معجزے کی صف سے بھی نکال کر کہیں کسی عام واقعے کی صف میں لا کر کھڑا کر دے، تو یہ انتہائی احمقانہ باتیں ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے لوگوں کو خوش کرنے کا، اور جو اسلام کے معترضین ہیں، جو معجزے کے معترضین ہیں، ان کو خوش کرنے کا، ان کو مطمئن کرنے کا کہ بھئی دیکھو ہم نے تمہارے مطابق کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اس کی تعریف کر دی ہے، تم جو ہے وہ مطمئن ہو جاؤ، تو ان لوگوں نے تو کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا ہے۔ لوگ سائنٹیفک اس کے جو ہے نا وہ توجیحات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا سائنٹیفک کچھ پہلوؤں سے اس کے اوپر کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں تیز ترین جو چیز ہے وہ ہے لائٹ۔ آئنسٹائن نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار جو چیز ہے لائٹ ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر کیا یہ تو لائٹ کی رفتار سے بھی زیادہ تیز سفر کیا۔ اس قسم کی باتیں۔ اب آئنسٹائن کی باتیں کرنے والوں سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا آئنسٹائن نے جو کچھ کہا، اس نے یہ کہا کہ جو کچھ میں نے کہہ دیا وہ حتمی ہے، لائٹ سے زیادہ تیز کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور کیا کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کی مدد سے لائٹ کو مزید تیز رفتار کیا جائے؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب جو لوگ اس کی توجیحات کر رہے ہیں اور جن کو خوش کرنے کے لیے یہ سب توجیحات کی جا رہی ہیں، وہ بھی اس طرح کے اعتقادات رکھتے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان پر بلند ہو جانا، یہ کیا عقل میں آتا ہے؟ قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان پر بلند ہو جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہو جانا، حضرت آدم علیہ السلام کا بن ماں اور بن باپ کے پیدا ہو جانا، یہ سب باتیں کیا عقل میں آتی ہیں؟ یہ باتیں بھی عقل میں نہیں آتی۔ تو جب یہ باتیں عقل میں نہیں آتی، ان کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی قدرت مانتے ہیں، انبیاء کے معجزات مانتے ہیں، تو پھر یہ واقعہ معراج بھی ایک معجزہ ہے، اس کو معجزے کی طرح ہی مانا جائے، اس کے اوپر عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں۔ اگر عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کریں گے اور عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، عقل بہت چھوٹی ہے، اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے، اللہ کی وسیع قدرت ہماری چھوٹی سی عقل میں نہیں سما سکتی، ہم گمراہ ہو جائیں گے، یہ عقل ہمیں لے ڈوبے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ ویسے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔